السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 7 دن تک استغفار اس انداز سے پڑھیں، 8ویں دن زندگی کی ساری مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہاں سے رزق ملے گا جہاں کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو 7 دن آزما کر دیکھ لیں۔ سیدنا فضالہ بن عبید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ مسند احمد۔ اخشن سدوسی رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، پھر تم اللہ عز و جل سے استغفار کرو تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں نہ کرو تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو لے آئے گا جو خطائیں کرے گی، پھر اللہ سے استغفار کرے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ السلسلہ صحیحہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوستیوں میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا، اللہ کے رسول، ہمیں کیا ہے؟ دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت بہت بھیجتی ہو اور خاوند کا کفران نعمت کرتی ہو۔ میں نے عقل و دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عقل و دین میں کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عقل میں کمی یہ ہے کہ 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ تو ہوئی عقل کی کمی، اور وہ حیض کے دوران میں کئی راتیں اور دن گزارتی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں بے روزہ رہتی ہیں، تو یہ دین میں کمی ہے۔ صحیح مسلم۔ سلیمان بن بریدہ نے اپنے والد بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس، جاؤ اللہ سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کہا، وہ لوٹ کر تھوڑی دور تک گئے، پھر واپس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس، جاؤ اللہ سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ کہا، وہ لوٹ کر تھوڑی دور تک گئے، پھر آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا، حتیٰ کہ جب چوتھی بار یہی بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ انہوں نے کہا، زنا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اسے جنون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ مجنون نہیں ہے، یعنی پاگل نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا، کیا اس نے شراب پی ہے؟ اس پر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کا منہ سونگھا تو اسے اس سے شراب کی بو نہ آئی۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ یہیں آپ نے اس سے اس واقعے کی تصدیق چاہی جو آپ تک پہنچا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کے بارے میں حکم دیا، چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا۔ بعد ازاں ان کے حوالے سے لوگوں کے 2 گروہ بن گئے، کچھ کہنے والے یہ کہتے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، اور کچھ کہنے والے یہ کہتے ماعز کی توبہ سے افضل کوئی توبہ نہیں ہو سکتی، کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، پھر کہا، مجھے پتھروں سے مار ڈالیے۔ کہا 2 یا 3 دن وہ اختلاف کی اسی کیفیت میں رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، پھر بیٹھ کے اور فرمایا، معاذ بن مالک کے لیے بخشش مانگو۔ کہا تو لوگوں نے کہا، اللہ معاذ بن مالک کو معاف فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک امت میں بانٹ دی جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے۔ کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ازد قبیلے کی شاخ غامد کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، مجھے پاک کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس، لوٹ جاؤ،
اللہ سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اس نے کہا میرا خیال ہے آپ مجھے بار بار لوٹانا چاہتے ہیں، جیسے ماعز بن مالک کو لوٹایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیا بات ہے جس میں تم تطہیر چاہتی ہو؟ اس نے کہا وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیداً پوچھا کیا تم خود؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جاؤ یہاں تک کہ جو تمہارے پیٹ میں ہے اسے جنم دو۔ کہا تو انصار کے ایک آدمی نے اس کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دیا۔ کہا تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا خامدی عورت نے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہم ابھی اسے رجم نہیں کریں گے اور اس کے بچے کو کم سینے میں اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی اسے دودھ پلانے والا نہ ہو۔ پھر انصار کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے نبی اس کی رضاعت میرے ذمہ ہے۔ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کا التزام کیا یعنی استغفار لازم کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اور ہر غم سے راحت کا سامان پیدا فرما دے گا اور ایسے ایسے مقامات سے رزق مہیا فرمائے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ابو داؤد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار دعا کریں اور 3 بار استغفار کریں۔ مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے بے شک میں ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ مسند احمد۔ ابن مبارک بیان کرتے ہیں کہ اوزائی نے کہا ابلیس نے اپنے دوستوں سے کہا تم کس راستے سے ابن آدم کے پاس جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہر راستے سے۔ ابلیس نے کہا کیا تم ان کے پاس استغفار کی طرف سے بھی جاتے ہو؟ انہوں نے کہا افسوس ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو توحید کے ساتھ ہی ملائی ہوئی ہے۔ ابلیس نے کہا میں لوگوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس کی وجہ سے وہ اللہ سے استغفار نہیں کریں گے۔ راوی کہتے ہیں پھر اس نے لوگوں میں خواہشات کو پھیلا دیا۔ سنن درمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جس وقت کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ موطا امام مالک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ عطا فرما دیتا ہے، ہر تنگی سے اس کو نکال لیتا ہے اور اس کو ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مستدرک حاکم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا ہے، حالانکہ ابھی اس نے اس نعمت کا زبان سے شکر ادا نہیں کیا ہوتا۔ اور کوئی بندہ گناہ کرے اور اس پر نادم ہو جائے تو اس کے استغفار کرنے سے پہلے ہی صرف ندامت کی بنا پر اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو شخص 1 دینار یا آدھے دینار کا کپڑا خریدے پھر اس کو پہنے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو مکمل لباس پہننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم جب بھی تمہیں کوئی حدیث بیان کرے تو اس کی تصدیق کتاب اللہ سے پیش کریں گے۔ جب بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ، تو ایک فرشتہ اپنے پر پھیلا کر ان کو اپنے پروں میں لپیٹ لیتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔ یہ ملائکہ کی جس جماعت کے بھی قریب سے گزرتا ہے وہ تمام فرشتے اس کے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، سورہ فاطر آیت نمبر 10، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ اس سے توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اسے چھوڑ دے تو وہ نشان وہاں سے ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مزید گناہ کرے تو یہ سیاہی بھی بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ران جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں کیا ہے، سورۃ المطففین، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ مستدرک حاکم۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے اچھا لگے تو وہ کثرت سے استغفار کرے۔ السلسلہ صحیحہ۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے۔